بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 30 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ لیکچر نمبر کیا ہے میرے بچوں؟ 30۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 30 ہے اور سبق کا عنوان سن لیں، حسن معاشرت۔ اور میرے بچوں، ہم اس کے مختصر سوالات پڑھیں گے آج 1 سے 8 تک، اور اس کے ساتھ ہم اس کے MCQs ہوں گے۔ جی میرے بچوں، پیج نمبر 54 ہے، حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال، انسان حسن معاشرے میں رہتا ہے۔ انسان جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ اس تعلق میں والدین، رشتہ دار، دوست، اہل محلہ، اہل وطن، حتیٰ کہ حیوانات و نباتات بھی شامل ہیں۔ یہ تو پہلا شارٹ کوسچن تھا۔ دوسرا دیکھیں، سورۃ الاعراف میں حسن معاشرت کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی میرے بچوں، جواب، سورۃ الاعراف میں حسن معاشرت کے متعلق حکم دیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: معاف کر دینے کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو۔ یعنی سنی سنائی بات کو آگے نہ بیان کرو۔ اگر کوئی بات صحیح یا غلط بھی بات آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں بندے نے ایسے کہا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کی آپ کو تحقیق کرنی ہے۔ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ مومن کے لیے حسن ظن بے حد ضروری ہے۔ اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ جی، حدیث میں حسن معاشرت کے متعلق کیا حکم آیا ہے؟ جی میرے بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس کے ساتھ تعلق جوڑوں، جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دوں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ میرے بچوں، اس پرفتن دور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں میری اور آپ کی حالت کچھ یوں ہے، اگر ایک بندہ ہم سے ایک قدم پیچھے ہوتا ہے تو ہم جینا اور مرنا اس کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں تھا جو میرا اور آپ کا بن چکا ہے۔ جی میرے بچوں، جب مکہ میں قحط پڑا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی میرے بیٹو، جب مکہ میں قحط پڑا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشرفیاں دیں اور ان کے لیے غلے کا انتظام کیا، اور قحط سے نجات کے لیے اپنے رب کے حضور دعا فرمائی۔ وہی کفار مکہ جو جانی دشمن تھے، کھانے پینے کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیج رہے ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو شہید کیا، جو میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی ان کے ساتھ بھی ایک مثالی ہے۔ جی میرے بچوں، حضرت انس کتنے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی ان سے کوئی تلخ بات نہ کی۔ زندگی کے 10 سال گزارنے کے بہت لانگ پیریڈ ہے۔ ہم کسی کے ساتھ 2 دن رہ جائیں تو اکتا جاتے ہیں، اور یہ لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال آپ کے شب و روز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، تو ان کا یہ بیان ہے۔ کوسچن نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور عظمت کی بنیاد کس چیز کو قرار دیا گیا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 7، حسن معاشرت کے چند مختصر اس کی وضاحت بیان کریں۔ سنیں میرے بچوں، ہر انسان کا احترام کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، معاشرے کے تمام افراد سے اچھا سلوک کرنا، حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دینا، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، ایک باحیا اور باوقار زندگی گزارنا حسن معاشرت کی چند پہلو ہیں۔ جی میرے بچوں، کوسچن نمبر 8، ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول کو آلودگی سے بچایا جائے، گندی اور ناکارہ چیزیں باہر نہ پھینکی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائے جائیں تاکہ ماحول صاف ستھرا ہو اور پروقار ہو۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر نصف الایمان، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں ہم نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کو، اپنے ٹاؤن کو، اپنی گلی کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور میرے بچوں جب ماحول صاف ستھرا ہوگا تو لوگوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ تو ٹھیک ہے میرے بچوں، آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔